احسن صاحب، کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بظاہر بڑے اچھے ماحول میں ہوا۔ پیپلز پارٹی نے تو خیر کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے۔ آپ اپوزیشن کی بحیثیت سب سے بڑی جماعت، آپ کی کیا رائے ہے؟ کل عدم ٹی ٹی پی سے بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، جو کل قومی سلامتی پر بریفنگ ہوئی ہے اس میں قومی قیادت کے سامنے سیکیورٹی سچویشن کا تجزیہ اور جو مختلف آپشنز ہیں وہ پیش کی گئیں۔ وہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی اسی موقف کا اعادہ کیا کہ جو بھی حتمی پالیسی بننی ہے اس کو پارلیمنٹ کی منظوری سے بنایا جائے، پارلیمنٹ کے اندر مکمل طور پہ اس کے جو تفصیلات ہیں اس سے اراکین کو اعتماد میں لیا جائے اور بحث کے بعد جو بھی اتفاق رائے ہو اس پر پالیسی بنائی جائے۔ جو بھی پالیسی پارلیمنٹ سے علیحدہ رکھ کے بنائی جائے گی اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا ہم خود حیران ہیں کہ حکومت کیسے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے کوئی معاہدہ کر لیا ہے جب تک کہ اس نے پارلیمنٹ کو کسی معاہدے کی جزئیات سے آگاہ نہیں کیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں معاملہ طے ہونا چاہیے، اس کی روح سے پھر معاہدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ٹی ایل پی والے معاملے کی ہم بات کرتے ہیں، ان پہ سے پابندی ہٹی اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ دیگر جماعتیں جو کل عدم جماعتیں ہیں وہ بھی سر اٹھانے لگی ہیں، جیسا کہ کل ہم نے دیکھ لیا کل عدم سپاہ صحابہ سمیت دیگر جماعتوں نے بھی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پھر خود حکومت کی اپنی اتحادی ایم کیو ایم اپنے کارکنان کی رہائی اور اپنے دفاتر کھولنے اور اپنے آپ کو پراپرلی آپریٹ کرنے دینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے یہ ٹی ایل پی والے ایپیسوڈ سے پھر ایک روایت سی ڈل گئی ہے اور اس طرح حکومت نے ایک دفعہ جب سرنڈر کر دیا ہے ایک پریشر گروپ کے سامنے تو اس کے لیے اس کے علاوہ باقیوں کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی خفیہ معاہدے کیے جائیں گے اور قومی قیادت کو اور منتخب ایوان کو بے خبر رکھ کے یک طرفہ معاہدے کیے جائیں گے تو اس کے یہی نتائج نکلیں گے۔ جب بھی کوئی حکومت کی سطح پہ پالیسی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ فرض ہوتا ہے پالیسی ساز اداروں کا اور حکومت پر اہم عہدوں پہ براجمان افراد کا کہ وہ اس فیصلے کے آنے والے وقت پہ یا مختلف جو اثرات ہیں ان کا پورا جائزہ لیں اور ادراک رکھیں۔ لیکن اگر آپ ایک بحران سے نکلنے کے لیے کوئی جلد بازی میں عجلت میں فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد پھر 10 اور ویسے بحران پیدا ہو جائیں گے تو وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ اب مطالبات ہمیں سنائی دے رہے ہیں یہ نیچرل کرالری ہے، یہ اس کا ایک منطقی آؤٹ کم ہے۔ جو حکومت نے جس طرز کا معاہدہ کیا، اگر آپ کسی ایک گروہ کے ساتھ ویسا معاہدہ کریں گے تو بلا شبہ جو دیگر گروہ ہیں جنہیں آپ نے کل عدم قرار دیا ہے وہ بھی ایسا مطالبہ اٹھائیں گے اور وہ اس کے دلیل کے طور پہ اسے استعمال کریں گے۔ احسن صاحب، اب کل کے اجلاس کی بات کر لیں۔ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اب پی ڈی ایم نے تو اپنے احتجاج کا پلان پیش کر دیا ہے، بتائیے گا پیپلز پارٹی کیا دوبارہ سے پی ڈی ایم کا پارٹ ہو سکتی ہے؟ از دیر اینی پاسبلٹی؟ کیا کوئی دعوت دی گئی ہے؟ اور کیا وہ جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے لاہور ٹو اسلام آباد، کیا وہ لوگ اس میں حصہ لیں گے، شریک ہوں گے؟ اور اگر آپ ہیں ہی ساتھ موجود، اگر کوئی تاریخ دے سکیں اس لانگ مارچ کی تو۔ آج کی میٹنگ بہت شائن تھی چونکہ اپوزیشن کی تمام مرکزی قیادت اس میں شریک ہوئی اور وہاں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں ان کا پارلیمنٹ کی سطح پہ اور قانونی پلیٹ فارمز کی سطح پہ مشترکہ طور پہ مقابلہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی تحریک احتجاج کی آگے بڑھ رہی ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے لیکن وہ خود سے عوامی احتجاج کے پروگرام کر رہی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی عوام کی مشکلات کے پیش نظر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو یہ مرحلہ آگے جائے گا اپوزیشن کا احتجاج خود بخود اکٹھا ہو جائے گا۔ چلیں جی، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا احسن اقبال صاحب، آپ نے وقت دیا۔